احبار ان علماء کو کہتے ہیں جو علم کی گہرائی میں ہو، اور رہبان ہوتے ہیں صوفی. راہب کی جمع ہے رہبان. تو دیکھ لیں آج بھی علماء اور صوفیاء حرام خوری کر رہے ہیں. یہ پیر خانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ صحیح، چندے بٹور رہے ہیں آپ کے. آپ کی آخرت کا فیصلہ وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ آپ کو جنت کا ٹکٹ دیں گے. علماء کا بھی حال دیکھ لیں، ان کی ڈکلیئر تنخواہ 25,000 ہے، خرچہ روز کا 25,000 کر رہے ہیں. کہاں سے آ رہا ہے؟ چندوں میں سے. گاڑیاں کہاں سے نکلوا رہے ہیں؟ چندوں میں سے. 10 سال پہلے سائیکل پہ ایک مولوی اسلام آباد میں آتا ہے، چٹائی بٹھاتا ہے، ایک مٹکا رکھتا ہے اور ساتھ ایک چھوٹا سا لوٹا، ایک ورانے میں بیٹھ جاتا ہے. جو مستقبل میں سیکٹر بننے والا ہوتا ہے، پھر سیکٹر بنتا ہے، 4 منزلہ وہ بلڈنگ کھڑی کر لیتا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی آ جاتی ہے. اتنی لمبی انویسٹمنٹ تو کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں کر سکتا جو اس نے کی ہوئی ہے. پھر بھی تنخواہ اسے پوچھے تو بتائے گا 25,000. اسے کہ 25,000 تنخواہ میں تم تو ایک دن کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے جو تمہارا لیونگ سٹینڈرڈ ہے. اس کا مطلب ہے انڈکلیئرڈ پھر 25 لاکھ ہے. یہ لوگ وہی لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے. جی وہی ہیں، اور کون ہے؟ یہی تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو اللہ کا فضل ہے، بیٹھے بیٹھے اللہ دے رہا ہے رزق. جی وہ پولیٹیشنز بھی کہتے ہیں ہم پہ اللہ کا آ کے دے دیتے ہیں. جی لوگ آ کے دے رہے ہیں. لوگ کس لیے دے رہے ہیں؟ کہ آپ کھاؤ. وہ مدرسے والوں کو دے رہے ہیں، بکرے پورے پورے دے کے جاتے ہیں ان کو. بچوں کو یہ دال کھلاتے ہیں اور وہ بکرے پورے پورے ان کے گھروں میں جاتے ہیں. آپ مدارس کے اسٹوڈنٹس کو علیحدہ لے جا کے پوچھیں تو وہ آپ کو ان کا کچا چٹا بتا دیں گے کہ ان کا کردار کیا ہے ہر اعتبار سے. فائنینشیل کرپشن بھی بتا دیں گے، سیکچوئل کرپشن بھی بتا دیں گے ہم کو، اور جو کھانے پینے کے اعتبار سے یہ خورد برد کرتے ہیں وہ بھی بتا دیں گے. وہ نظر آ رہا ہے آپ کو. آپ کو نہیں نظر آتا کہ بھائی یہ بندہ 25,000 کی تنخواہ کے ساتھ ہونڈا سیوک کیسے نکالے ہوئے؟ یہ کون سا مولوی ہے جسے گفٹ کر جائے کوئی ہونڈا سیوک آ کے کہ چلاؤ؟ اچھا پھر یہ اتنے معصوم بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاپا جانی نے کہا نا کہ مجھے اگر کوئی زکات دے تو لگ جائے گی. بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ تیرا لیونگ سٹینڈرڈ تو اتنا بڑا ہے. وہ انہوں نے نا کتا حلال کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ جماعت کا ہے. ایسے ہی ہے. جب ان کو تھریٹس تھی نا، یہ پورا ہفتہ دبئی گزارتے تھے، ہفتے بعد پھر وہ کراچی واپس آتے تھے ایئر ٹکٹ کے ذریعے، پیدل چل کے نہیں، نہ بسم اللہ پڑھ کے وہ غائب ہوتے تھے. وہ اس طریقے سے غائب ہوئے بغیر وہ جہاز کے ذریعے آتے تھے. پوچھیں یہ آپ کہاں سے؟ آپ پہ تو زکات لگتی ہے. تو یہ آپ ٹکٹ، وہ کہتے ہیں جماعت کا ٹکٹ ہے، گاڑیاں جماعت کی ہیں، عیاشی ہے جی. اور جب مریں گے ان لوگوں کے بینک بیلنس آپ دیکھ لیجیے گا، ڈکلیئرڈ بھی انڈکلیئرڈ بھی. تو یہ ان کی، یہ میں صرف ایک بندے کی نہیں باقیوں کی بھی بات کر رہا ہوں. مفتی منیف صاحب بتائیں کہ وہ کتنی تنخواہ لے رہے ہیں مدرسے سے، اور لیونگ سٹینڈرڈ اپنا جسٹیفائی کریں. مفتی تقی عثمانی صاحب کریں. ہاں طارق مسعود صاحب کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی یوٹیوب کی کمائی بہت زیادہ ہے. وہ پھر بھی جسٹیفائی کر لیں گے کہ میں یوٹیوب سے مونیٹائزیشن سے یہ کما رہا ہوں. باقی مولوی نہیں کر سکتے. طارق مسعود صاحب جس مدرسے میں پڑھا رہے ہیں نا، اس مدرسے کا ہیڈ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ تنخواہ کے اگینسٹ نہیں جسٹیفائی کر سکے گا. کیوں؟ سورس آف انکم تو ان کا یہ ہے، اور وہ ڈکلیئر تنخواہ ہے، لاکھوں میں نہیں ہوتی ہے، ہزاروں میں ہوتی ہے. اور ہزاروں کے ساتھ تو یہ کچھ نہیں ہوتا. جزاک اللہ.